ریکویسٹ تانیہ تائن ناول کیس نمبر 30۔ شاہنواز نے اسٹیئرنگ پر سے سر اٹھایا۔ اس کے ہاتھ اب تک کانپ رہے تھے۔ وہ معلوم نہیں کتنی دیر سے یہاں موجود تھا۔ جنگلوں کے بیچ لمبے لمبے درختوں کو جوڑتا دیکھ رہا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ دن کی روشنیوں کو اندھیرے نے چھپا لیا تھا، لیکن شاہنواز اسی طرح سامنے خالی روڈ کو دیکھتا، جہاں سے کچھ دیر بعد ایک گاڑی تیزی سے گزر جاتی، اور اس وقت تو کافی دیر سے رات کی گہرائی کی وجہ سے کوئی گاڑی نہیں گزری تھی۔ اس کے سامنے ڈیش بورڈ پہ موبائل تھا، اور موبائل میں حسین عورت مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس طرح آپ کے ہی وجود سے سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا میں۔ وہ نگاہ نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ آپ نے صرف عمر خیام کا نام کیوں لیا؟ مجھے بتایا تو ہوتا، کوئی اور بھی آپ کے وجود سے جوڑا ہے، میں پلکیں بھی بچھا دیتا۔ وہ پھر سے بولا۔ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ مرد روتے نہیں۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی کی باز گشت سنائی دی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جو ہلکی پھلکی گیلی ہوئی تھی فوراً خشک ہو گئی۔ اس نے اس تصویر کی جانب دیکھا۔ دل تھا کہ ابھی پھٹ جاتا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو، میری عمر کا خیال ساری زندگی رکھو گے۔ میں آپ کی کسی بات کو رد نہیں کروں گا۔ میں کبھی شادی نہیں کرواؤں گا کہ میرا دھیان کسی اور طرف متوجہ ہو۔ مبہم سی مسکراہٹ نے ان کے ہونٹوں کو چھوا، جسے اس نے توجہ سے دیکھا۔ وہ اس سے بڑی تھی، لیکن محبت کا پیمانہ ایسا تھا کہ وہ ان کی بیماری کی رپورٹ سیکھ کر مرنے کو تھا۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، بس تم عمر کا خیال رکھنا۔ وہ ضدی ہے، چاہتا ہے اس کے ماں باپ ایک ہو جائیں اور حقیقت سے نگاہ چرا لے۔ وہ لیکن ایسا کہاں ممکن ہے؟ بس تم اس کا خیال رکھنا۔ وہ ایک بار بار ایک ہی بات کی جا رہی تھی۔ شاہنواز نے تصویر سے نگاہ پھیر لی۔ دل کر رہا ہے زندگی میں پہلی بار آپ سے خفا ہو جاؤں۔ اور سامنے روڈ کی سمت دیکھنے لگا۔ اس طرح گھما کے زندگی مجھے پھر آپ کے قدموں میں ہی لے آئی ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ زیادتی کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر آپ کے وجود کے ساتھ زیادتی انجانے میں کرتا ہی چلا گیا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ زندہ ہوتی تو مسکرا دیتی، لیکن میں واقعی خفا ہوں۔ کس موڑ پر لا پٹکا ہے آپ نے مجھے محبت کی بہت سخت سزائیں دی ہیں یہ آپ نے مجھے۔ وہ اس تصویر کی جانب اب نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب میں اس بچے کا کیا کروں؟ وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مار گیا، جبکہ خود سے ہی الجھ پڑا تھا پوری طرح۔ میں نے بس اتنا سوچا تھا کہ کبھی اپنی اولاد نہیں ہونے دوں گا۔ عمر میرا ہے، آپ نے اسے میرا کہا تو وہ میرا ہے۔ اس سے میری محبت آپ کی طرح ہے۔ میں نے آپ کا وجود سمجھ کر اس سے محبت کی ہے، اپنے بچوں کی طرح سمجھا اسے۔ لیکن آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ میرے گھر میں آپ تھی اور آپ مجھے دکھائی نہیں تھی۔ اس نے موبائل کو غصے سے سیٹ پر پھینکا اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اس وقت اس کی کیفیت ایسی تھی کہ گھر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا اب ایزا پر نگاہ کس نظر سے اٹھائے۔ اس کی خوبصورتی سے مائل ہونے کے باوجود اسے محبت نہ کرنے کی قسم کھائے۔ شاہنواز شاہ انا کے کول میں قید شخص بن کر اس کے سامنے رہا تھا، اور اسے چاہیے ہی نہیں تھا کوئی شخص اس سے وہ محبت کرے۔ وہ اپنے حصے کی محبت کر چکا تھا، اولاد کے روپ میں عمر خیام کو اپنا مان چکا تھا، اس کے طویس سے عمر سے محبت کرتا تھا۔ پھر وہ ضدی سا لڑکا جب اسے ضد منواتا تھا، اس کے سینے میں خود ساختہ محبت امڑتی تھی۔ وہ اسے لڑتا تھا، اپنی باتیں شیئر کرتا تھا۔ شاہنواز بس اس کی زندگی میں ایک میجیکل انسان کی طرح تھا، جس کے بس میں ہر آسائش تھی اور چٹکیوں میں وہ اسے پوری کر دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا عمر نشہ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے معاملات کی گہرائیوں میں آج تک نہیں اترا۔ اس نے پرواہ نہیں کی کہ شاہنواز کون ہے، کیوں ہے، کہاں سے اس کی زندگی میں آ گیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا اسے اس ڈائری کی تلاش ہے جو اس سے
اس کے باپ سے چاہیے، مگر وہ ڈائری اس کے باپ کے پاس بھی نہیں تھی۔ وہ ڈائری کا بوجھ بھی شاہ نواز کے سینے پر ہی تھا، لیکن فی الحال اسے گھر میں موجود اس لڑکی کا خیال تکلیف میں میسر کر رہا تھا، جس سے پیچھے 7-8 ماہ سے اس نے ایک رپورٹ کی طرح ٹریٹ کیا، کیونکہ اپنے حصے کی محبت میں شراکت برداشت ہی نہیں تھی۔ لیکن قسمت نے بھی اس کے ظلم پر اسے بڑی زور سے پٹکا تھا، جیسے گھما کر اس کے منہ پر ہی تھپڑ مارا، اور تھپڑ کی گونج شاہ نواز سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کھانا نہیں کھاتے؟ اس کے سامنے ٹرے رکھتے ہی وہ بولی۔ عمر نے سر ہلایا، موبائل میں نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ پلیز جلدی سے کھا لیں، ابھی گرم ہے، سردی کے باعث جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی بہت مشکل سے بچا کر آپ کے لیے لائی ہوں، ورنہ سب لوگ کھا جاتے اور آپ کے لیے کچھ نہ بچتا۔ اب دیکھیں، اس میں چکن بھی ہے، میں نے آپ کے لیے پوری 2 بوٹیاں نکالی تھیں، پھر مجھے لگا آپ تو زیادہ کھاتے ہوں گے، میں نے پھر ایک اور بھی ڈال دی۔ بدر بھائی کے لیے بھی نکالے، بس دعا ہے کسی کی نظر نہ جائے، آپ جلدی کھا لینا۔ کھا لیں، کھا لینا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ بولتے بولتے منہ بنا گئی کہ کیا کچھ غلط بول رہی تھی وہ، جو وہ ایسے دیکھ رہا تھا۔ عمر نے کھانے کی طرف دیکھا، اس میں 3 بوٹیاں باقی تھیں۔ اس نے اپنے کہکے کا گلا گھونٹنا چاہا، مگر اس سے یہ نہ ہو سکا۔ یوں لگا صدیوں بعد دل سے کہکا لگا اٹھا، اور سانس جیسے بے حد شرمندہ رہ گئی۔ سر جھک گیا، اس کا کہکا طنز لگا، اور شرمندگی کے احساس سے اس کے گال سرخ کر دیے۔ ہے بی ریلیکس، میں تمہارا مذاق نہیں بنا رہا، بس دیکھ رہا ہوں، اتنی محبت اسے کبھی کسی نے نہیں کی نا۔ وائی ناٹ؟ میں تمہاری اسپیشل 3 بوٹیاں کھاؤں گا۔ اس کی بھیگتی آنکھیں دیکھ کر وہ فوراً بولا، اور ساز مسکرا دی، لیکن محبت کا لفظ سن کر دل کو کچھ کچھ ہوا تھا۔ اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور کھانا کھانے لگا۔ یہ واقعی گرم تھا۔ اٹس گڈ، کبھی کبھی ماں ایسا کھانا بنا دیتی تھی، اور جیسے بے دھیانے میں بولا اور پھر رک گیا۔ اس نے وہ نیوالا چھوڑ دیا۔ ساس نے بے چینی سے دیکھا۔ تمہارا ذائقہ ان کے جیسا ہے۔ وہ کھانے کی ٹرے دور کر گیا۔ ساس کا دل شدت سے دکھا، اس بات پر نہیں کہ اس نے کھانا چھوڑ دیا، نہ اس بات پر کہ وہ نفرت کی حد کرتا ہے شاید ان سے، بلکہ اس بات پر کہ آخر کیوں اس کا ذائقہ ان سے جا ملا۔ اس نے عمر کی جانب دیکھا۔ تم یہ بدر کے لیے رکھ دو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھی یہ بات۔ ساس کو پھر رونا آنے لگا۔ اللہ، میں کیا کروں تمہارے آنسوؤں کا، روندو ہو تم۔ وہ عاجز آیا۔ اچھا لگا وہ جس طرح سر پکڑ کے بولا تھا۔ ساس اسے آنکھیں چپک چپک کر دیکھنے لگی۔ میڈم یہ کھانا رکھ کر آؤ، میں کچھ آرڈر کرتا ہوں، دونوں کھائیں گے۔ وہ موبائل اٹھا گیا۔ ساس نے سر ہلایا، ٹرے اٹھائی۔ پھر کیا کبھی میرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے آپ؟ اسے فکر ہوئی تھی کہ ایسا کیوں ہوا، ورنہ ہلکی سی مسکراہٹ سے سر جھٹکا۔ یقیناً تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بدل جائے گا اب، وہ بولا، اور ساس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں کوشش کروں گی، میں آپ کے لیے کچھ نیا بنا کے لاؤں۔ ارے نہیں بھئی، جاؤ اور جلدی سے آؤ، وہ بولا، اور ساس جلدی سے باہر نکل گئی۔ اس کے چہرے سے خوشی پھوٹتی تھی اس کی توجہ پہ، لیکن ایک سچ تھا کہ وہ کافی لاپرواہ تھا۔ معلوم نہیں ساس کے لیے وہ سب محسوس کرتا تھا جو ساس اس کو لے کر کرتی تھی۔ وہ بے دھیانی میں تائی جان سے ٹکرا گئی۔ یا اللہ، کیا تکلیف ہے تجھے، نظر نہیں آتا؟ اندھی ہے یا اپنے شرابے کے ساتھ نشہ کرنے لگی ہے؟ وہ چلا اٹھی۔ ساس کو بہت برا لگا، ان لوگوں نے اس کا نام ہی یہ رکھ دیا تھا۔ وہ پاس سے بھی گزرنے لگی۔
وہ پاس سے پھر بھی گزرنے لگی۔ زیادہ ہوا میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ایسے پر کٹواؤں گی، یاد رکھے گی۔ ابھی تو تیرے اس شراب نے تھپڑ کھایا ہے نا، تیرا منہ خود رونگ دوں گی، اور یہ تیرا بھائی منہ کے بل گرے گا۔ ساس کا بازو مروڑتی وہ بولی، اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہی تھی، جبکہ ساس نے انہیں حیرانگی سے دیکھا۔ اتنی نفرت، اتنی حسد تھی ان کے سینے میں سب کے لیے۔ پھر نماز کس منہ سے پڑھتی تھی؟ تائی جان آپ سب سے حسد کرتی ہیں، اللہ حسد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور عمر جیسے بھی ہیں میرے ہیں، شرابی ہیں یا نشئی ہیں، ہدایت اللہ سب کو دے سکتا ہے۔ اسے خود نہیں پتا تھا وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ غصے سے اپنا بازو چھڑا کر وہ انہیں دم چھوڑتی، کچن میں سامان رکھ کر ان کے پاس سے گزرتی تو دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا، دھڑکنیں سخت بڑھ گئی۔ چوری چوری نظروں سے پیچھے دیکھا، وہ بھی وہیں منہ کھولے کھڑی تھی، اور وہ تیر کی تیزی سے کمرے میں بھاگ گئی، دروازے کو تالا لگایا اور دل پہ ہاتھ رکھتی جیسے ابھی رو پڑتی۔ کیا ہوا؟ وہ حیرانگی سے اس کی بولتی سانسیں دیکھتا بولا۔ وہ 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 میرے منہ سے کیا کچھ نکل گیا؟ میں نے تائی جان کو کیا کہہ دیا؟ یا اللہ، اب وہ مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ عمر یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میں ان سے کیا بول رہی ہوں، وہ تو جان سے مار دیں گی۔ اف ساس، کیسے پٹاپٹ زبان چل رہی تھی تمہاری؟ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے ہی کہا تھا، آپ نے ہی یہ کیا ہے، اب میں تو مروں گی آپ کی وجہ سے۔ اس نے اس کے دونوں بازو جکڑ کے جھنجھوڑ دی۔ ہوا کیا ہے؟ کیا ریس کی گھوڑے کی رفتار سے بولے جا رہی ہو؟ وہ ہنسی روکتا بولا۔ میں نے تائی جان کو سنا دی۔ واؤ، بریوو، ہاتھ مارو۔ اس نے اس کا مردہ ہاتھ خود ہی اپنے ہاتھ پر مارا۔ عمر، وہ مجھے جان سے مار دیں گی، پھر خود زندہ بچ جائیں گی، اتنے ٹکڑے کروں گا، یاد رکھیں گی۔ سر جھٹک کر وہ بولا۔ ساس اپنے آپ شرما گئی، عمر ہنسی ضبط کر گیا۔ ویسے تم نے سنائی کیا ہے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ ساس اسے ایک ہی سانس میں سب سنا گئی۔ اچھا؟ ساس کو لگا وہ کھڑے کھڑے بھی خوش ہو جائے گی، اسے بھی سارا سچ بتا گئی۔ تھوڑا سا جھوٹ بھی تو بولا جا سکتا تھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ تمہیں کس نے کہا عمر تمہارا ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھنے لگا، جس کی آنکھیں ابھی بہت سارے آنسو برساتی تھیں۔ سوری، وہ ہچکی سے بڑھتی بولی، اور اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ لیکن وہ دونوں یوں ہی کھڑے رہے، کچھ توقف سے۔ ہلکے ہلکے دونوں کا عکس آنکھوں میں شناخت پکڑ گیا۔ عمر خیام نے ایک قدم اس کی سمت اٹھایا، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ عمر کی ہتھیلی اس کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ وہ جھکا، دل کی دھڑکن کا شور ساس کے وجود کو سر سے پاؤں تک کپ کپ پاس آ گیا۔ وہ جھکا اور اس کے ہونٹوں کی نرمی کو مدھم سا چھوا۔ دل و دماغ میں جیسے لہر سے دوڑی اور دونوں کو جیسے ایک جذبات میں جوڑ گئی، اور پھر صرف چھونے کی نیت کھانے تک کے سفر میں کیسے پہنچ گئی، وہ انجان تھا۔ اسے اپنی سمت کھینچ لیا۔ ساس جیسے بے جان ڈال کی طرح اس کے بازوں کے اظہار میں قید ہوگی۔ عمر کی بڑھتی شدت اس کی دھڑکنوں کو اس شور پر مجبور کر گئی۔ وہ اس کے ہونٹوں کی تمام نرمی کو ایک سانس میں پہلی بار ختم کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ارد گرد کا اندھیرا اور بے ساختگی کا یہ لمس ایک طوفان سا برپا کر رہا تھا، اور یک طرف وہ دور ہوا۔ اس گہرے اندھیرے کی طرح اس بات کو اپنے دماغ سے مٹا دینا۔ اس نے اس کے کان کی لوب کو چھوتا، حدت سے ساس کے وجود میں پھیلی تھی۔
عمر کسی کا نہیں۔ اس کے الفاظ ہوش کی دنیا میں اسے کھینچ لائے تھے۔ ہلکی سی کس اس کے کان پہ کر کے وہ دور ہوا اور ساز بیڈ پہ گری اور عمر اس کے پاس سے گزر گیا۔ لائٹ آ گئی۔ کیا بس انہی چند لمحوں کے لیے گئی تھی کہ یہ کیا ہوا تھا؟ وہ کسی سحر کو یاد کرتی۔ ہر بار ایسے الفاظوں کو چھوڑ جانا اس کے اندر ضروری تو نہیں تھا۔ وہ تو محبت کی اس حسین باغ میں کھیلنے لگی تھی جس سے کبھی آشنائی نہیں تھی۔ اس نے اعتبار ہاتھوں میں تھمایا تھا، اسے توجہ دی تھی، اس نے بھرم رکھا تھا، اس نے اس کی خواہشیں پوری کی تھیں۔ پھر بھی کیا محبت کا کسی کے وجود میں اٹھنا جرم تھا؟ نہیں، محبت کسی کے اندر اٹھ نہیں سکتی تھی۔ کوئی کیسے کسی کو توجہ بن محبت اور اپنائیت کے دے سکتا تھا؟ وہ بالکل بے چین سی بیٹھی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، ہونٹوں کی سرخی جیسے ہونٹوں کی سرخی پہلے مگر شدید لمس کی گواہ تھی۔ کان کی لوب پر اس کا پرخطر لمس اب بھی جگا ہوا تھا۔ اب بھی اس کا بازو اس کی نازک کمر پر سختی کی گرفت ڈالے ہوئے تھا۔ اب بھی اس کے جسم پر سختی سی تھی۔ عمر خیام کی، لیکن دماغ میں اس کے الفاظ تھوڑے سے برسا رہے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ کھانا جو آرڈر کیا تھا لے آیا تھا۔ بی ریلیکس ہنی، اٹس کامن۔ اس کا گال تپ آ گیا، بالکل پہلے کی طرح لگ رہا تھا۔ ہاں، دیر میں گزرے چند لمحوں میں عجب جنون تھا، لیکن روشنیوں میں وہ پھر ویسا ہی تھا، فرینڈلی لاپرواہ۔ جبکہ وہ لمحے ساز میں جو جذبات ابھار گئے تھے وہ اس کے لیے کامن کبھی نہیں ہو سکتے تھے۔ تو پھر کیسا ہوتا ہے محبوب کا لمس؟ جان لیوا؟ تو پھر کیا لوگ موت مانگتے ہی رہتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں؟ ہاں، یہی سمجھو۔ محبت میں لوگ صدقہ واری جاتے ہیں، اور صدقہ واری جانے کا مطلب آج ساز سمجھ گئی تھی۔ یو نیڈ سم واٹر۔ اس کے ہونٹوں کی سوجن سے نگاہ چرا کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی، وہ آہستگی سے بولی اور گلاس تھام لیا۔ اس نے پانی پیا، اندر گیا، کچھ ٹھنڈی سے ہوئی، اور پھر عمر نے اسے اپنا کھایا ہوا برگر تھما دیا۔ کھاؤ اسے، کیا مدہوش بیٹھی ہو؟ وہ ڈپٹ گیا اور ساز کھانے لگی۔ وہ اسے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا۔ ساز ہاں میں جواب دیتی رہی، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ سامنے صوفے پر جا کر لیٹ گئی، خود کو کمبل میں قید کیا، اور چند لمحوں میں عمر نے دیکھا وہ سو گئی تھی۔ وہ بالکنی میں ہاتھ میں گلاس لیے نکل آیا، خود پر شدید غصہ چڑھا۔ وہ معصوم تھی، وہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کبھی نہیں، اتنا بھی کمزور نہیں تھا، لیکن وہ جس طرح کڑی تھی وہ بہک گیا، چند لمحوں کے لیے ہی صحیح۔ وہ رات دیر تک کام کرتا رہا، مارکیٹ کے کچھ لوگوں سے بات کی تھی جنہوں نے یقین دلایا تھا ادھار پر وہ اسے مال دے دیں گے۔ وہ فکر مند تھا کہیں بیچ میں وہ لوگ انکار نہ کر دیں۔ وہ گھر لوٹا اور سیدھا کچن میں گیا۔ اپنی بہن پہ پیار بھی آیا جہاں وہ کھانا اس کے لیے چھپا کر رکھتی تھی، آج کافی مقدار میں تھا۔ اس نے اوون میں کھانا گرم کیا اور ٹرے لے کے کمرے میں آ گیا۔ وہ سوئی نہیں تھی، سکون سے بیٹھی اپنے ناخن فائل کر رہی تھی۔ اس کے کمرے میں LCD یا TV کچھ نہیں تھا، یہ سہولت صرف عمر کے کمرے میں تھی۔ تب بھی وہ بیٹھی ناخن فائل کر رہی تھی۔ دوسری طرف بدر کو آتے دیکھ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے چمکی، اور پھر وہ نگاہ بدل گئی۔ وہ کھانے کی ٹرے بیڈ پہ رکھ کر بیٹھ گیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ باہر سے کچھ منگوا لیتے، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے بھی نہیں کھایا۔ تمہارے باپ کے پاس بڑا پیسہ ہے، اسے کہو وہ تمہیں منگا کر دے نا، میں اسے چونچلے پالوں گا، اور نہ ہی میرے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ابھی عمر نے بھی منگایا، اور جب اتنا بڑا ولیمہ دے سکتے ہو تو چند روپے کھانے پہ خرچ نہیں کر سکتے؟ نہیں، وہ سختی سے بولا۔
سوہا خاموش ہوگی، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں جنہیں اس نے صاف کیا، اور اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی لیکن بھوک بھی بہت لگی تھی، اور ضد میں وہ بیٹھی رہی یہاں تک کہ اس نے سکون سے سارا کھانا کھایا اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ غصے سے اس کو دیکھتی رہی لیکن بدر کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلا سوہا کو بالکل اگنور کیے۔ اس نے تھوڑا سا کام کیا، وہ تب تک اسے دیکھتی رہی اور وہ ایسے رہا جیسے کوئی دوسرا کمرے میں ہی نہ ہو، اور پھر سے وہ لائٹس آف کر کے بیڈ پر آ گیا۔ سوہا کے اندر اتنا غصہ تھا کہ وہ کچھ کر دیتی، وہ غصے سے اس بیڈ پر سے اترنے لگی کہ بدر کے ہاتھ کی سخت گرفت میں اس کی کلائی آ گئی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، جب پرواہ نہیں تو یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بگڑ کے بولی۔ یہ بات تمہارے لیے ہے کہ کم از کم اب ڈرامے کرنا بند کر دو۔ شادی ہو چکی ہے تمہاری، میں ساس کو منع کر دوں گا، اب وہ میرے لیے کھانا نہیں رکھے گی، یہ کام تمہارا ہے، اور دوسرا سے جالس ہونا چھوڑ دو جو تمہیں چاہیے تھا۔ پھر کس بات کی تمہارے اندر بھڑاس ہے؟ اس نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنی سمت کیا اور سنجیدگی سے بولا، نہیں، مجھے ایسا انسان نہیں چاہیے جو مجھ سے محبت نہ کرے، ضرورت پوری کرے۔ بدر بے ساختہ ہنسیا، پتہ ہے کیا تمہارے اندر تمہارے باپ کے پیسے کا گھمنڈ ہے، اور میں تمہارے اندر سے اس گھمنڈ کو مٹی کر دوں گا، آئی پرومس۔ بدر نے اس کی کمر پر گرفت کو ضبط کر لیا۔ بدر چھوڑو مجھے، نہیں بنانا مجھے تمہارے ساتھ یہ تعارف، وہ مچلی، جبکہ اس نے اس کے منہ پر سختی سے ہتھیلی جمایا اور ایک دم اسے جھٹکے سے بیڈ پر پٹک کر وہ خود اس پر اپنا اختیار جما گیا۔ لیکن میں کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا، یہ مکمل جائز اور میرا حق ہے، بھلے اس میں تمہاری یہ فضول کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو، وہ بولا۔ سوہا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، مجھ سے کبھی محبت نہیں کرو گی نا تم؟ ہاں، نہیں کروں گا، اور توقع بھی بیکار ہے، تو بہتر ہے اس چکر میں پڑنے کے بعد چاہے خود کو انسان کے بچے بناؤ۔ اور ہاں، بابا کا ایک فلیٹ تھا جو میرے نام تھا، اس فلیٹ کے بارے میں اس گھر میں کبھی ذکر نہیں ہوا، مجھے اس فلیٹ کے کاغذات چاہیے، مجھے بیچنا ہے، اور تم اپنے باپ سے لے کر دو گے وہ کاغذات، وہ بولا، جبکہ غصے کی شدت سے سوہا پاگل سی ہوگی اور اسے صرف ایک کارڈ سمجھ رہا تھا جس کا استعمال کر کے وہ تائی جان سے اپنی چیزیں دوبارہ حاصل کر سکے۔ یہ کیسی شادی تھی؟ سوہا نے زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ بدر کے لیے شوق تھا، وہ اسے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی جرات کر سکتی ہے۔ تم گھٹیا اور بیس انسان ہو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی تم سے شادی کر کے، تم سے محبت کر کے میں تمہیں کچھ نہیں لے کر دوں گی، سمجھے تم؟ وہ چیخے اور بدن نے اس کی گردن دبوچ لی اس شدت سے کہ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ تمہاری جرات کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس نے گردن سے ہی کھینچ کر اسے سیدھا کیا۔ چھوڑو مجھے، جانور ہو تم، جانور بنا ہی کب ہوں میں؟ اس نے اس کے ایک لگایا تھا جبکہ بدن نے اسے تین کھینچ کھینچ کے مارے۔ اس کے بعد بھی سکون نہیں آیا تو اس نے اسے بستر پر دھکیلا، سوہا کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ کر دور پھینکا اور اس کی قمیص کا گربان پکڑ کے کھینچ دیا۔ سوہا مچلی خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، چھوڑو بدر مجھے، تم نے مجھ پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ اس کا منہ پکڑتا دھاڑا، کیسے اٹھایا؟ ہاں بتاؤ مجھے، تمہارے اندر اتنی جرات، تمہارے باپ کی طرح مجھے اپنا ملازم سمجھتی ہو کیا تم؟ اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ اپنی شکل دیکھی آئینے میں، کبھی کی نہایت بدصورت لڑکی، تمہارے وجود سے چمڑی کھینچ دوں گا آئندہ یہ جرات کی۔ اور وہ واقعی اسے بری طرح اپنی خوفناک غربت کا نشان بنا رہا تھا۔ سوہا میں جتنی ہمت تھی اسے خود کو چھڑانے کی صحیح کر دی، لیکن بدر پاگل ہو چکا تھا، اس کا پاگل پن سوہا کو خود پہ محسوس ہو رہا تھا۔ معاف کر دو پلیز، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ وہ بلا کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، وہ اسے اپنی انا پر رکھنے والے ضرب کے نشانات کا حساب لے رہا تھا۔ لمحے طویل ہوتے گئے، سوہا کو وجہ کی اذہان نہیں سنائی دے رہی تھی، وہ بے دم سے ہوتی بھیگتی نظروں سے اس اندھیرے میں اپنی اشاعت کرنا چاہ رہی تھی۔ لفظ ٹوٹ گئے تھے اور گہری گہری سانسیں بھرنے لگی۔ آپ کے علاوہ آئندہ اسے کبھی نکلا تو اسے کئی زیادہ گنا برا شک کروں گا، آئندہ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنا۔ اس پر کمبل پھینکتا، وہ اٹھ کر اس کی پھٹی ہوئی شرٹ بیڈ کے پاس ہی برتی جس پر قدم دھرتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ اگلے روز ناشتے پر سب موجود تھے، سوہا جاگ رہی تھی، وہ صوفے پر بیٹھی تھی، اسی دوپٹے کو اچھی طرح سے خود پر لپیٹا ہوا تھا، اس کے اندر اتنی آگ جلی ہوئی تھی کہ وہ کسی کو بھی جلا دیتی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اس کے ساتھ یہ سب کچھ ایذا کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر وہ ہی مر جائے تو بدر اس کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ سانس اس کے پہلو سے گزری تو اس کے اندر سے اٹھتی مہک سوہا کو مزید جلا گئی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آئی، جبکہ سانس ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی خود کو، معلوم نہیں کیوں، بس ایسا لگتا تھا محبت ہو گئی ہے، ایک شرابی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے سب سے پہلے عمر کے لیے ناشتہ بنانا چاہا، سوہا اسے کڑی گھورتی رہی، بہت خوش ہو نا تم، اس کی آواز پر وہ پلٹی۔